اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہ منتخب بندے کئی بار مشکل ترین آزمائش سے دوچار ہوئے اور اپنی ایمانی قوت اور ارادے سے کامیاب اور کامران رہے۔ دراصل جنت کے راستے کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آزمائش سے گھیر رکھا ہے تاکہ جو واقعی جنت کا خواہش مند ہو وہ ان آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے عظیم منزل کو چھو سکے۔ ان بندوں میں مشکل ترین اور سخت آزمائش سے گزرنے والی ایک شخصیت کا نام راجہ ہے جو تاریخ کے ظالم و جابر ترین بادشاہ نمرود کی بیٹی تھی۔ نمرود دراصل قدیم عراق کا بادشاہ تھا جو بڑا ہی ظالم تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ اس کی سلطنت دنیا کے وسیع حصے میں پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا مشہور ہے کہ پوری دنیا پر بادشاہت صرف 4 بادشاہوں نے ہی کی ہے، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین مومن تھے جبکہ بخت نصر اور نمرود کافر تھا۔ لوگ نمرود کے خوف سے لرزتے تھے۔ عراق کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے جنہیں وہ چاند، ستارے اور سورج کی طرف منسوب کیا کرتے، اور ان میں سب سے بڑا نمرود کو مانا جاتا تھا۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو شخص بھی اس کی خدائی سے انکار کرتا وہ اسے یا تو سولی پر چڑھا دیتا یا زندان میں قید کروا دیتا۔ اس نے انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور غرور اور تکبر میں ڈوبا رہا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ دراصل حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ پتھروں کی مورتیاں بنایا کرتے تھے اور شہر کے ہر علاقے اور چوک چوراہوں پر ایک بت موجود ہوتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم ایک دن ان کے سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ ان کے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ لوگوں نے جب اگلی صبح بت کدے میں ان ٹوٹے ہوئے مورتیوں کو دیکھا تو شدید غصہ ہوئی اور نمرود کو اطلاع دی کہ یہ گستاخی صرف اور صرف ایک شخص کر سکتا ہے، وہ جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتا ہے اور نمرود کو بھی خدا ماننے سے انکار کرتا ہے، اور وہ شخص تاریخ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ لہٰذا نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں موجود لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے۔ یہ تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اس پر لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا تو کیا تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیں نہ نقصان پہنچائیں؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ آپ کی پختہ دلائل اور اچھی گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن و دن اضافہ ہونے لگا۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنا تو وہ سوچنے لگا کہ اس طرح اگر ابراہیم کے پیروکار میں اضافہ ہوتا رہا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم کو 40 دنوں تک جیل میں بند رکھا گیا اور پھر نمرود نے حضرت ابراہیم کو بطور سزا آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے حکم سے شہر کے وسط میں ایک 4 دیواری قائم کی گئی جس کی بلندی 100 گز کی تھی۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور کوئی پرندہ بھی فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔ اب نمرود کے سپاہی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کس طرح اس آگ میں ڈالا جائے۔ لہٰذا شیطان نے انہیں منجنی بنانے کا مشورہ دیا اور اسے بنانے کی ترتیب بھی سکھائی۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنی وہی تھی جسے شیطان نے کوفہ میں بنایا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور آپ کو منجنی میں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم اس دہکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ
کو حکم ہوا کہ اے آگ فوراً حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت پوری دنیا کی آگ 3 دنوں تک ٹھنڈی رہی اور اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو چھپکلی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم آیا ہے اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لیے آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے، لہٰذا مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا گیا۔ بہرحال جب نمرود نے ایک بلند مینار پر چڑھ کر آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابراہیم پھولوں پر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد آگ بجھ گئی ہے۔ اب نمرود کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے پتھر ہوا میں ہی معلق ہو گئے اور بادل کی شکل اختیار کر گئے اور وہ بادل خدا کے حکم سے آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو حصہ گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ روایتوں کے مطابق نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخ، قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام راجا یا سکا لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام اجروت بتایا گیا ہے۔ راجا کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور دنیا کی ہر آرام اور آزمائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعووں سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندیدگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کبھی اتنی ہمت نہ کرتی اپنے باپ کے خلاف بول پائے۔ راجا کے دل میں ایک خواہش تھی جسے دنیا کی کوئی دولت بھی پورا نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ حقیقی خدا کے بارے میں سوچا کرتی اور غور و فکر کرتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور حق کا پیغام سنایا تھا تو راجا اس وقت وہی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور نمرود کے ظلم کے اس ماحول میں یہ راجا کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی پر حقیقی ایمان کی پہلی روشنی ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہونے لگا۔ جب ایک دن راجا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور ایمان ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے اپنے باپ سے اس مینار پر جانے کی اجازت مانگی جہاں بے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے۔ چنانچہ نمرود نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ راجا اس بلند مینار پر کھڑی ہوئی اور اس نے بے ساختہ آواز دی کہ اے ابراہیم، میں تیرے وحدہ لا شریک خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو نمرود آگ ببولا ہو گیا اور غضبناک ہو کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ تو ابراہیم کے دین سے پھر جا ورنہ تیرے اوپر اپنا قہر نازل کروں گا۔ اس نے راجا کو خوب ڈرایا اور دھمکایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت نے اس کے دل سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا اور اس نے ہر اذیت اور مشکل اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود جب راجا کو سمجھانے پر عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے راجا کو دھوپ میں لیٹا کر ان کے ہاتھوں میں میخ ٹھوک دی۔ راجا نے اس تکلیف میں اپنے رب کو پکارا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو صحیح اور سلامت ابراہیم تک پہنچا دو۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام نے راجا کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں اور راجا کو لے کر شہر بابل سے ہجرت کر گئے اور کنان میں جا بسے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیج کتورا سے آپ کے ایک بیٹے مدین تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راجا کی شادی اپنے بیٹے مدین سے کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدین کی نسل میں خوب برکت دی اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی جسے بنو قطورہ کہا جاتا ہے اور اس خاندان میں بہت سارے انبیاء اکرام پیدا ہوئے۔ نمرود کی بیٹی کا یہ قصہ مضبوط ایمان کی ایک مثال ہے جس نے حکومت اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان
ایمان لانے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ اسے معلوم تھا کہ ایمان کی یہ راہ مشکل اور اذیتوں سے بھری ہے، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ راجا کے اس کامل یقین اور پختہ ایمانی سے اسے بلند درجے پر فائز کیا گیا اور اس کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک مثال بن گئی۔ حقیقی ایمان میں دنیاوی آزمائش محض ایک دکھاوا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں کے مطابق راجا نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں گزاری۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمانی زندگی اور ایمانی موت نصیب عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔